اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے میراث میں عورتوں کے لیے ایک مستقل حصہ متعین فرمایا اور اسے مائکے اور سسرال دونوں جگہ کا وارث قرار دیا۔ کوئی اور مذہب ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج اسلام پر سخت اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کی حق تلفی کرتا ہے، اسلام عورتوں کی آزادی کا دشمن اور ان کی ترقی کی راہ کی رکاوٹ ہے۔ اس جیسے ہزاروں نعرے لگائے جاتے ہیں۔ حکومت و سیاست میں ان کے ریزرویشن کی وکالت کی جاتی ہے۔ ہر میدان عمل میں مردوں کو شانہ بشانہ چلنے کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ مخلوط تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ انہیں برسر عام ہوٹلوں و پارکوں میں جانے کی آزادی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جن کے لازمی نتیجے کی بنا پر بے حیائی اور عریانیت، جنسی استحصال، عصمت دری، اسقاط عمل اور جہیز کی بنا پر ستائی ہوئی لڑکیوں کی خودکشی کے معاملے لگاتار تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آزادی اور حقوق نسواں کا یہی مطلب ہے تو ہم حقوق نسواں کے ان علمبرداروں کو عدل اعلان یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان کی آزادی ان کو مبارک ہو۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی آزادی جس میں ہماری ماں بہنوں کی عزت و ناموس کی پامالی ہوتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نزلا من غفور رحيم۔ محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، آج کی اس تاخرات میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اسلام ایک معتدل و متوازن اور ہر صنف کے حقوق کا ایک محافظ مذہب ہے۔ اس نے ان النساء شقائق الرجال کے تحت مردوں کی طرح عورتوں کو بھی معاشرے کا ایک اہم جز قرار دے کر اس کے گوہر عصمت اور تاج افتخار کو ہمیشہ کے لیے درخشندہ و تابندہ بنایا، انہیں عفت و عصمت اور شرم و حیا کے زیور سے مزین کیا اور ہر طرح کے حقوق سے نوازا۔ زندگی کے ہر معاذ پر ان کی پاسبانی کی، جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ ماں کی صورت میں انہیں سب سے زیادہ اپنے سلوک کا مستحق قرار دیا، بہن کی صورت میں بھائی کی رحمت و شفقت اور بیٹی کی صورت میں والدین کا لخت جگر اور ان کی آنکھوں کا تارا قرار دیا، بیوی کی صورت میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہہ کر شوہر کا رازدار اور ان کے لیے محبت کا گہوارہ محبت بنایا اور ان کے لیے ایسا قانون ادا کیا جو انہیں ہر طرح سے محفوظ و مصون کر سکے۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت و اوقات ہی نہ تھی، یہاں تک کہ بعض تو اسے انسان ماننے کو ہی تیار نہ تھے اور بعض تو اسے اپنی تکمیل خواہشات کا سامان تصور کرتے تھے۔ باضابطہ لڑکیوں کی تجارت کی جاتی تھی، لڑکیوں کی پیدائش باعث ننگ و عار سمجھی جاتی ہے اور پیدائش کے وقت ہی انہیں زندہ زرگور کر دیا جاتا۔ قرآن نے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ میں اسی جرم کی طرف اشارہ کیا ہے اور آج ہمارے ملک میں یہ جرم دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے رحم مادر ہی میں بچی کی شناخت کا دعویٰ کر کے اسقاط عمل کرا دیا جاتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر کسی بچی کی پیدائش ہو اور اس کی بشارت سنتے ہی قرآنی تصویر ذل وجہہ مسودہ وہو کظیم اس کے چہرے پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ اسلام نے اسی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے عورتوں کو نئی زندگی عطا کی اور ان کی کفالت کرنے والوں کو جنت کی بشارت کی خوشخبری سنائی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج اسلام پر سخت اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کی حق تلفی کرتا ہے، اسلام عورتوں کی آزادی کا دشمن اور ان کی ترقی کی راہ کی رکاوٹ ہے۔ اس جیسے ہزاروں نعرے لگائے جاتے ہیں۔ حکومت و سیاست میں ان کے ریزرویشن کی وکالت کی جاتی ہے۔ ہر میدان عمل میں مردوں کو شانہ بشانہ چلنے کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ مخلوط تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ انہیں برسر عام ہوٹلوں و پارکوں میں جانے کی آزادی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جن کے لازمی نتیجے کی بنا پر بے حیائی اور عریانیت، جنسی استحصال، عصمت دری، اسقاط عمل اور جہیز کی بنا پر ستائی ہوئی لڑکیوں کی خودکشی کے معاملے لگاتار تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آزادی اور حقوق نسواں کا یہی مطلب ہے تو ہم حقوق نسواں کے ان علمبرداروں کو عدل اعلان یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان کی آزادی ان کو مبارک ہو۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی آزادی جس میں ہماری ماں بہنوں کی عزت و ناموس کی پامالی ہوتی ہو۔ ہم تو ایسی آزادی اور حقوق کے طلبگار ہیں جس میں ہماری زندگی کا ہر پہلو درخشاں ہو، دنیا میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے اور آخرت میں نزلا من غفور الرحیم کے تمغے سے نوازی جائے۔ محترم سامعین، دنیا کے کسی مذہب نے عصمت دری اور عزت و ناموس کی پامالی کو جائز اور روا نہیں سمجھا۔ ہر ایک مذہب و ملت نے اسے ایک کبھی اور شنی فعل قرار دیا، لیکن کسی نے اس کا سدجواب نہیں کیا۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس نے عورتوں کے حال اور مستقبل دونوں کا خیال رکھا اور اس امر مذموم میں ان کے حقوق
اس کا سجدہ کر دیا، انہیں زیور اعجاز سے آراستہ پراستہ کیا، اور یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا کا حسین تحفہ دے کر ان کی ستر پوشی کی، ان کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا اور انہیں ہلاکت کے عمیق دلدل سے نکالا۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے میراث میں عورتوں کے لیے ایک مستقل حصہ متعین فرمایا اور اسے مائکے اور سسرال دونوں جگہ کا وارث قرار دیا۔ کوئی اور مذہب ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسلام نے تو اس کے مقام مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحۃ کی سرٹیفکیٹ دے دی اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہہ کر انہیں وہ تمام حقوق عطا کیے جن کا دوسری قوموں نے تصور تک نہ کیا تھا۔ اسلام نے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی کہہ کر انہیں جزا و سزا میں مردوں کے مساوی قرار دیا اور الرجال قوامون علی النساء کہہ کر تمام خارجی و قلبی امور کی ذمہ داری کا بار آ گیا، ان سے اٹھا کر شوہروں پر ڈال دیا اور انہیں امور خانہ داری اور تمام داخلی امور کا نگراں مقرر کیا۔ ایسی معتدل آزادی، حقوق اور مقام و مرتبے کی بلندی کی مثال اسلام کے علاوہ دنیا کی اور کوئی قوم کبھی پیش نہیں کر سکتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ذہن میں اسلام کی صحیح و جامع تصویر کا نقش کھینچ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔